بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے جو حدیث اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی، اس کا تعلق نماز کے ممنوعہ اوقات سے ہے۔ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا اجمالی طور پر ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، حسب توفیق اس کی مناسب تشریح بھی آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بیان کی جائے گی۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال شہد عندی رجال مرضیون وارضاهم عندی عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا، اس حدیث کا تعلق نماز کے ممنوعہ اوقات سے ہے۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ میرے پاس پسندیدہ اشخاص حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے بتایا، مجھے خبر دی، اور یہ پسندیدہ اشخاص جو میرے پاس حاضر ہو کر خبر دیے، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر حتى تغرب، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مجمل طور پر کیا ہے مفہوم بیان کیا۔ صحابی رسول یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس چند ایسے صحابہ کرام، چند ایسی ہستیاں، چند ایسی شخصیات حاضر ہوئیں جو مرضیون، جو ابن عباس کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ، اور ان ہستیوں میں سے جو ابن عباس کو پسندیدہ ہستیاں ہیں ان کے سامنے حاضر ہوئیں، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہستیوں نے مجھے بتایا، مجھے علم دیا، مجھے یہ خبر پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا طلوع فجر کے بعد سے لے کر شروق شمس تک، اور اسی طرح بعد نماز عصر سے لے کر غروب شمس تک آپ نے یہ دو وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے ایک جو بنیادی بات ثابت ہو رہی حضرات، وہ یہ کہ نماز کے کچھ ممنوعہ اوقات ہیں کہ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے طور پر صراحتاً کیا ہے منع فرمایا۔ تو گویا کہ ایسے ممنوعہ اوقات، جن اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا،
اگر اس وقت کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نماز کیا ہے؟ غیر قابل قبول ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز کو چھوڑ کر، جیسے کہ آگے وضاحت آنے والی ہے، فرض کو چھوڑ کر کوئی بھی نماز ہو نوافل میں سے، سنت میں سے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ بظاہر اس حدیث میں 2 وقت کا ذکر ہے جو ممنوعہ اوقات میں سے ہیں۔ پہلا وقت وہ نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، دوسرا وقت ہے نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ لیکن اگر دیکھا جائے دوسری چند احادیث ایسی بھی ہیں، بعض احادیث جن میں مزید ایک تیسرے وقت کا بھی ذکر ہے، ان 2 اوقات کے ساتھ تیسرے وقت کا بھی ذکر ہے، اور وہ وقت ہے زوال کا۔ زوال شمس کا جو وقت ہے یہ ممنوعہ اوقات میں سے ہے۔ جب سورج ڈھل جائے واضح طور پر تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو زوال کا وقت ہے، ٹھیک کہ سورج آسمان کے درمیان آ جائے، اس وقت نماز پڑھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول عقبہ ابن عامر الجہنی فرماتے ہیں، 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا۔ 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے، اور اس وقت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ فرمایا عقبہ ابن عامر نے، پہلا وقت حین تطلع الشمس بازغہ حتی ترتفع، جب سورج نکلنے لگے، یعنی نماز فجر کے بعد سے لے کر جب سورج نکلنے لگے، جب تک سورج بلند نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ آگے فرمایا وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تمیل الشمس، اور دوسرا وقت یہ کہ جب سورج درمیان آسمان پر پہنچ جائے، یعنی وقت زوال، جب تک ادھر سے سورج مائل نہ ہو زوال کی طرف، اور درمیان آسمان سے جب تک سورج ہل نہ جائے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ وحین تضیف الشمس للغروب، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 2 وقت، جیسے کہ اس سلسلے میں بنیادی جو حدیث اس حلقے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی، کہ پہلا وقت طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور دوسرا وقت ہے بعد نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ایک تیسرا وقت جس کی وضاحت دوسری روایت میں آئی ہے، دوسری حدیث میں، وہ یہ کہ جب سورج آسمان کے درمیان پہنچ جائے، اور جب تک سورج غروب کی طرف، مغرب کی طرف مائل نہ ہو، تو اس وقت بھی کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ منع فرمایا۔ تو نماز کے ممنوعہ اوقات ہیں، اور ان ممنوعہ اوقات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ثابت ہے، ان ممنوعہ اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں کو پڑھنے سے منع فرمایا، یہ وہ نمازیں ہیں جن کا شمار نوافل میں ہوتا ہے، یا یوں سمجھیے وہ نمازیں جو غیر فرض ہیں، امت پر فرض نہیں، ان نمازوں کو ان ممنوعہ اوقات میں پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلا وقت جو آپ نے بتایا، بعد الصبح حتی تشرق الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، طلوع آفتاب نہ ہو جائے نماز فجر کے بعد، اس وقت تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز فجر
اگر کسی نے پڑھ لی، اب نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی نماز کا اہتمام کرنا یہ خلاف سنت ہے، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، طلوع آفتاب ہو جائے۔ اور سورج طلوع ہوتے ہی نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں، بلکہ جب تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر اونچا نہ ہو جائے، بلندی کی طرف نہ آ جائے۔ جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو اوپر کی طرف، تب جا کر کیا ہے نماز کا ممنوعہ وقت کیا ہے ختم ہوتا ہے۔ اہل علم نے ایک نیزے کی جو مقدار بتائی ہے، خاص طور پر آج کے اس زمانے میں عصر حاضر کے علماء نے، وہ تقریباً 12 منٹ کا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 12 منٹ کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ احتیاط ہے 15 منٹ لے لیجئے، 15 منٹ کے بعد سورج طلوع ہونے کے، طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد کیا ہے نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے ہی نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے غیر مناسب ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داود اور مسند احمد کی روایت ہے، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِّ، اگر ایک نیزے یا 2 نیزے کے برابر سورج بلندی کی طرف آ جائے، طلوع ہو جائے، فصلی، اب تم اس کے بعد کیا ہے نماز پڑھ لیا کرو، تمہیں اجازت ہے۔ تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر کسی سے نماز فجر سے پہلے کی سنتیں رہ گئیں، مسجد میں کوئی پہنچا اور جماعت ہو رہی ہے، تو اب جب جماعت ہو رہی تو ایسی حالت میں سنت فجر پڑھنا جماعت کے ہوتے غیر مناسب ہے، غیر جائز ہے، بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے اور سنت فجر کو اگر چاہے تو بعد نماز فجر فوراً اسے ادا کر لے، یا طلوع آفتاب کے بعد ان 2 سنتوں کو کیا ہے ادا کر لے۔ تو سنت فجر اگر کسی سے رہ گئی، صرف یہ 2 رکعت سنت، وہ فجر کی جماعت سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئے، صحابہ کرام کی طرف آپ نے اپنا چہرہ کیا تو دیکھا کہ ایک صحابی جو آپ ہی کے ساتھ نماز میں تھے اور آپ کے ساتھ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اٹھ کر جو ہے جاتے ہیں اور مسجد کے ایک کنارے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ جب وہ 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نماز فجر 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس نے 2 رکعت پڑھی تو آپ کو یہ گمان ہوا کہ شاید اس نے نماز فجر کو دہرایا ہے دوبارہ۔ تو صحابی نے کہا کہ جی نہیں یا رسول اللہ، معاملہ یہ نہیں، معاملہ یہ ہے اصل میں کہ میں مسجد ایسے وقت پہنچا کہ سنت فجر 2 رکعت پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، جماعت ہونے والی تھی یا جماعت شروع ہو گئی تھی، انہی 2 رکعت سنتوں کو میں جماعت سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی سے سنت فجر رہ جائے تو وہ بعد نماز فجر جماعت سے فارغ ہونے کے بعد ان 2 سنتوں کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا نماز فجر کے بعد درست اور جائز نہیں جب تک کہ طلوع آفتاب نہ ہو جائے، اور طلوع آفتاب کے ہوتے ہی نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں، بلکہ جب تک ایک نیزے کے برابر یعنی 12-15 منٹ کے بعد سورج طلوع ہونے کے، اس کے بعد کیا ہے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا وہ یہ جب تک کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر جب تک کہ سورج یا آفتاب غروب نہ ہو جائے، سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے نماز عصر کے بعد سے۔ ادھر بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نماز عصر اگر کسی نے پڑھا، اب اس کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، سورج ڈوب نہ جائے، کسی بھی نماز کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو حکم ہے نماز فجر یا نماز عصر کے بعد کا جو ممنوعہ وقت ہے، یہ اس وقت کی ابتدا ہوتی ہے جب ایک مسلمان نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے، فرض نماز، یعنی نماز فجر پڑھ کے فارغ ہوا، یہ
پڑھ کر فارغ ہوتے ہی اس کے لیے ممنوعہ وقت شروع ہو گیا، نماز عصر پڑھتے ہی ممنوعہ وقت شروع ہو گیا اس کے لیے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے ویسے اوقات کہ ایک شخص نماز عصر مثال کے طور پر جماعت سے ادا کرنے سے کیا ہے پیچھے رہ گیا، سویا رہ گیا، یا بھول ہو گئی، کوئی اور شرعی عذر پایا گیا جس کی وجہ سے وہ نماز عصر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پر اگر 4:30 بجے شام کی جو ہے نماز عصر کا وقت ہے، تو وہ 5:30 بجے اس کو فرصت یا وہ نیند سے بیدار ہوا مثال کے طور پر، تو اگرچہ جماعت ہو چکی ہے شہر میں مسجدوں میں، لیکن 5:30 بجے جیسے اسے ہوش آیا یا بیدار ہوا نیند سے، تو اب وہ نماز عصر پڑھ لے۔ جیسے وہ نماز عصر پڑھتا ہے تو اس کے حق میں ممنوعہ وقت کیا ہے شروع ہو جاتا ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ تو اس بات کا بھی کیا ہے ہمیں کیا ہے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تیسرا وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا صحابی رسول نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے دوسری روایت میں، وہ ہے زوال کا وقت، جب سورج درمیان آسمان کو پہنچ جائے تو ایسے وقت کیا ہے کوئی نماز نہ پڑھی جائے جب تک کہ سورج مکمل طور پر جو ہے زوال کی طرف جو ہے نہ آ جائے۔ یہ ایک تیسرا وقت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات، اس میں حکمت یہ ہے، ان اوقات جو نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت اور سورج کے ڈوبتے وقت، یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ ان میں اہل شرک مشرکین عبادت کرتے ہیں، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت ہو، ان کی مشابہت سے ہماری عبادت مشابہت نہ کرے، ہمارا کردار، ان کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 وقت نماز پڑھنے سے کیا ہے منع فرمایا۔ رہی بات زوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بہت ہی زیادہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے اور اس میں کیا ہے تیزی پائی جاتی ہے۔ ایک آخری نقطہ جس کے بعد اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان اوقات میں ایسی نمازیں جن کی کوئی وجہ سبب بنتی ہے ان کو ادا کر سکتے ہیں، اس کی اہل علم نے اجازت دی، جیسے کہ تحیۃ المسجد ہے، نماز جنازہ ہے، کسوف کی نماز ہے سورج گہن ہونے کا، ان نمازوں کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ المہم ایسی نمازیں جن کی کوئی وجہ کوئی سبب نہیں بنتا، آدمی بیٹھا ہے بولا چلو میں نوافل کا اہتمام کروں، ان نمازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات ممنوعہ میں پڑھنے سے کیا ہے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔